حضور مجھے اجازت دیجئے ان اسألک عن شیء کہ میں آپ سے ایک سوال کروں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، نہایت مجھے مریض کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سل ما شئت، بڑا پیارا انداز ہے یہ، جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بادشاہ راضی ہو گیا مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہاں تھوڑا سا اس مزاج کا انداز ہے، سل ما شئت، جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹ ہے۔ اس وقت ظاہر بات ہے تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے، تو انہوں نے سوال کیا، یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات۔ صحابی ہیں، صحابہ میں اس درجے کے حامل ہیں کہ حضور نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے خاص اعتبار سے، افعل التفضیل اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن انہیں کیا فکر دامنگیر ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، حدثنی بشیء یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، جہنم سے چھٹکارا دے۔ یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا سوال، محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا، جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی، نہیں۔ ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے، اور کیا الفاظ کہے، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے، مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے۔ مرض اور سقم، سقیم، انی سقیم، یہ معلوم ہوگا آپ کو، بیمار کو کہتے ہیں، اور مرض تو ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی۔ اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے، شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس پر جم جاؤ، اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جواب تو مل گیا، اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی، صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھیے نا کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے۔ جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی، اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے، تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا۔ افلا ادلک یا معاذ، تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی ہے کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت چوٹی کی ہے۔ جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہوں اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان، مناظرے اور جھگڑے، یہی حال ہمارا ہے آج۔ سود جیسا گناہ، اس میں پوری قوم ملوث، جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے، اس پر تو جھگڑے ہیں، من دیگرم تو دیگری، اس پر فرقے بازی، لیکن سود، رشوت، حرام خوری، یہ سب کرنا، حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات، وہ ہے ثانوی بات۔ اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹیں اور کوئلوں پر مہر، اس قدر حماقت ہے، اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئلوں کی حفاظت ہو رہی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سینس آف پروپورشن نہیں رہتا، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، نسبت و تناسب درست ہے، دین میں جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے۔ اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی، وہ کس سے کی ہے؟ وہ درخت کی ہے۔ درخت کی ایک جڑ ہے، درخت اس پر کھڑا ہے، غذا وہاں سے مل رہی ہے، جڑ سوکھ جائے گی درخت سوکھ جائے گا، پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے۔ درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجئے آم کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں۔ اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ براس ھذا الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اس کا تنا کیا ہے، اور ذروۃ السنام منہ، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل لی، حضور مجھ پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے۔ اب آپ نے فرمایا راس ھذا الامر شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے۔
وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا. اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ وذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، چوٹی جو اس درخت کی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. اب بات سمجھ میں آئی؟ اس تمثیل میں ایک چیز کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے اضافہ کر رہا ہوں. دیکھیے، ایمان ایک جڑ ہے، عمل صالح تنا ہے، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواصی بالحق ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے کہ نہیں، جسے آپ کہتے ہیں پوٹینشلی، بالقوہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے. وہ گٹھلی زمین میں دبے گی، نمی پہنچے گی، وہ پھولے گی، پھٹے گی، دو پتیاں نکلیں گی، ابتدائی غذا اسی میں موجود ہے. اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی، اب وہ زمین سے غذا جذب کرے گی اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی. یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا ایک خاص عمر کو، تو اب اس میں پھل لگے گا. پھل جڑ میں نہیں لگتا، پھل تنے میں نہیں لگتا، وہ چوٹی پر لگتا ہے. اس پھل میں پھر وہ گٹھلی موجود ہے، اس گٹھلی سے ایک اور درخت وجود میں آئے گا، اس کو آپ لگائیں گے، اب ایک اور درخت وجود میں آئے گا. اسی طرح سمجھیے ایمان. اچھا ایک بات اور جان لیجئے، گٹھلی اگر گلی سڑی ہوئی ہے تو اس سے درخت وجود میں نہیں آئے گا. زمین اگر خراب ہے، بنجر ہے، شور ہے اس میں، اس سے بھی وہ گٹھلی بھی ضائع ہو جائے گی. دو شرطیں ضروری ہیں، گٹھلی صالح ہو، صحیح ہو، گلی سڑی ہوئی نہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو. تو اب جو یہ گٹھلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا، اور درخت جب جوان ہو گیا، پختہ ہو گیا، تو اس میں پھر وہ پھل لگا، اس پھل میں پھر وہ گٹھلی ہے جس سے ایک نیا درخت آئے گا. بالکل یہی ترتیب ہے ایمان، یہ اس گٹھلی کے مانند ہے. اس میں سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان صحیح ہو، سالم ہو، ناقص نہ ہو. نمبر دو، ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو، بنجر نہ ہو. بنجر زمین کسے کہتے ہیں؟ انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے؟ انسان بودا ہے، کم ہمت ہے، قوت ارادی نہیں ہے، عزیمت نہیں ہے، کریکٹر کی قوت نہیں ہے، تو وہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. ایمان کیا کرے گا اس آدمی؟ تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو، اب یہ ایمان جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے. اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا، اس میں اب پھل لگے گا. اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی، وہ ہے تواصی بالحق. جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. اسی کا نام تواصی بالحق. ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شے تواصی بالحق. تواصی کس سے بنا؟ وصیت سے. میں نے پہلے دن بتایا تھا، وصیت ہم سب جانتے ہیں. وصیت کوئی کسی کی بھلائی کے لیے تاکیداً کوئی بات کہنا وصیت ہے. اردو میں وصیت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وصیت ہے. عربی میں وہ بھی وصیت ہے، اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاکید کے ساتھ تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں. اور اس میں باب تفاعل میں تواصی بن گیا. تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت وصیت کرنا، تاکید سے وصیت کرنا، زور شور سے کرنا، پورا زور لگا کر کرنا. اور وصیت کس چیز کی ہے؟ حق کی. تواصی بالحق. حق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں. ہر وہ شے جو بالفعل موجود ہو حق ہے، جو موجود نہ ہو، خامخواہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے، حقیقت میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ باطل ہے. مثال کے طور پر شراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے نہیں، وہ باطل کہلائے گا. نظر تو آ رہا ہے پانی، حقیقت نہیں ہے. جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق، جو شے عقلاً مسلم ہو وہ حق، جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق. پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے. اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو مطابق واقعہ ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو اخلاق کا تقاضا ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا کہ جو معقول ہو، ان تمام چیزوں کا نام تواصی بالحق ہوگا. اور یہ تواصی بالحق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب جیسے وہ آم کا پھل میں گٹھلی ہے جس سے اور درخت لگے گا، ایسے ہی جب آپ وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی بات کو، وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں. اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے، اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے. پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے. جیسے حضور نے دعوت دی، 4 ایمان لے آئے، ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب 1 سے 4 جمع ہو کر 5 طاقت بڑھ گئی. اب حضرت ابو بکر لگ گئے اسی کام میں، لہذا شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو اس کو یاد رکھیے، یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے. چوٹی کے جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. عثمان کو تبلیغ کس نے کی؟ ابو بکر نے. وہ سعید ابن زید جن کا تعارف کرا چکا ہوں، زید کے بیٹے سعید، جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک، ان کو کس نے دعوت دی؟ ابو بکر نے. طلحہ کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے.
زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. عبد الرحمن ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. یہ بہت بڑا باب ہے, یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے, ان کی یہ اہم پہلو ہے. اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6 جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روشن. تو تواصی بالحق کا یہ رشتہ ہے. اچھا 3 باتیں اور نوٹ کر لیں. تواصی بالحق یعنی دعوت, تبلیغ, نصیحت, حق کو پھیلانا, حق کو پہنچانا, 3 دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ لازم ہے. پہلی دلیل طبعی دلیل ہے. طبعی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی. اگر کہیں آگ ہے, آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں؟ چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں, آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی. اگر برف کی سل کہیں رکھی ہوئی ہے, اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں, بہت بڑی بات. یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی, تیسری پر آپ چونکیں گے. اگر کسی شخص میں فی الواقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھونگ ہے, حقیقی نیکی نہیں. نیکی کا لبادہ ہے, روح نہیں ہے, فریب ہے, حقیقت نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ, رکھے رہے ہیٹ کے سامنے ہیٹ نہیں پہنچے گی, لیکن وہ تو ہوتے ہیں. حضرت نوح سے 3 بیٹوں تک نیکی پہنچ گئی, 1 تک نہیں پہنچی, لیکن 3 تک تو پہنچی نا. یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے. اگر نہیں پہنچ رہی تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت ہوتا ہے. آج کل آپ نے لیمپ بنے دیکھے ہوں گے ایسے, جن کے نیچے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دہتے ہوئے انگارے. انگارے انگارا کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف نظر آتا ہے انگارا. اس سے گرمی پہنچے گی نہیں, وہ انگارا نظر آ رہا. برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے, لیکن اس سے حرارت پہنچے گی, اس سے ٹھنڈک پہنچے گی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی, یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی. اسی طرح اگر واقعتاً کسی انسان سے اس کے ماحول میں بالکل ہی نیکی سرایت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچے کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا. اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ امیڈیٹ انوائرنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. ایک شخص کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, سم تھنگ از رانگ سم ویئر, کوئی پیتھولوجی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آفیسر لوگ تو کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے ظہر کی, لیکن وہ جو ملازمین تھے کلاس 4 کے وہ ہنستے تھے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ صاحب صرف ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, اثر نہیں پڑے گا. لہذا کیسے اس کے اوپر اثر ہوگا ملازم پر؟ اولاد سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت, بیوی سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت. آپ نیکی کے لبادے اوڑھ کر باہر آ جائیے, لوگ آپ کی نیکی ظاہری نیکی دیکھیں گے, متاثر ہو جائیں گے, لیکن نیکی وہ ہے جو گھر پر اثر انداز ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو کوئی فریب ہے, کوئی دھوکہ ہے, کوئی نہ کوئی شخصیت میں پانی مر رہا ہے. بہرحال یہ تو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا. اصل بات کیا تھی کہ پہلی دلیل کیا ہے؟ طبعی دلیل ہے. آگ سے حرارت پھیلتی ہے, برف سے ٹھنڈک سرایت کرتی ہے. اگر نیکی حقیقتاً ہوگی, عمل صالح ہوگا واقعتاً, تو اس سے ماحول میں لازماً نیکی سرایت کرے گی, کم یا زیادہ. دوسری دلیل کیا ہے؟ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے ایمان کو اگر واقعتاً اپنے لیے خیر سمجھ کر قبول کیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں, اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس سے محروم رکھنا پسند کرے؟ ممکن ہے؟ یقیناً انسان جس شے کو سمجھتا ہے کہ واقعی مفید ہے, وہ اول تو یہ کہ اپنے گھر والوں کو, اور شرافت کا تقاضا یہ کہ اوروں تک بھی اس کو پہنچائے, یہ اس کی شرافت ہے. اسی کو حضور نے یوں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. آپ نے ایمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے, اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو صرف اس کو اپنی تجوری میں بند رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی بخیلی ہے, بڑی دنات ہے, بہت کمینگی ہے. شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر, کوئی نیکی, کوئی بھلائی عقیدے کی, عمل کی آپ کو نصیب ہوئی ہے, آپ اسے شیئر کریں, لوگوں کے ساتھ بانٹیں, لوگوں کو اس میں شریک کریں. اسی کا نام تواصی بالحق ہے یا نہیں؟ تیسری دلیل, میں نے شرافت اور مروت کا لفظ استعمال کیا, 2 الفاظ اور بھی, غیرت اور حمیت. انسان اگر غیور ہے اور باحمیت انسان ہے, یہاں ہمارے کچھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو خیر خوب یہ بات سمجھ میں آئے گی, آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو, ایک پٹھان کے نزدیک سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے. کسی کو بے غیرت کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا. یہ بے غیرتی جو ہے, اس کو بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے؟ بے حمیت, بے غیرت انسان. میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے, جس میں کہ اس غیرت دینی کا حضور نے نقشہ کھینچا کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے, خود بہت دیندار, زاہد, عابد, لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حقوں کے مغلوب ہے, پامال ہے, حق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں, شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے, دین کا قانون سر عام توڑا جا رہا ہے,
اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ لگا ہوا ہے اپنی تصویر میں، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے وہ 2 حدیثوں سے سمجھ لیجیے، بلکہ ایک ہی حدیث اس وقت کفایت کر جائے گی، وقت کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کس بات کا؟ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو پوری قوم کی ہلاکت کے لیے، جیسے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح جس طرح برباد کی گئی، ختم کی گئی، ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بستیوں کے بارے میں۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب نوٹ کیجئے الفاظ، یہ طرفۃ عین عربی میں کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کچھ وقت لگا اس میں، ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا، مفہوم ہے کہ اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مبالغہ کر سکتے ہیں؟ کرائے کے وکیل نہیں ہیں، جبرائیل ہیں، اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قال صوابا، بات ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی۔ اب اگر یہ بات ہے تو ذرا تصور کیجئے ایک شخص کی ذاتی نیکی کا، جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خداوندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کا ذاتی کردار، اس کی ذاتی نیکی، اس کی ذاتی دینداری، اس کی عبادت گزاری، اس کا زہد، اس کا تقویٰ کس درجے کا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سنیے، اقلبھا علیہ وعلیہم، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ دلیل کیا دی ہے؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، یہ چہرے پر جب انسان کے غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے حمیت اور غیرت کی نشانی۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ اگر تو آپ کے جسم میں جان ہے تو جانے نہیں دیں گے۔ میں یہ بڑی اچھی بات سن کر آیا ہوں حیدرآباد دکن سے، وہاں مجلس تعمیر ملت ہے، مسلمانوں کی تنظیم، اور بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اصول ہے کہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر بے غیرت اور بے حمیت بن کر گردن جھکانی نہیں ہے، پھر ہر چبادہ بات۔ اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا، نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آ جائے گا کہ نہیں؟ کانپے گا، لرزے گا، غصے میں آئے گا، کہے درویش پر جانے درویش چاہے پی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا۔ یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اپنے ذاتی تقویٰ میں لگا رہا، اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں۔ یہ 3 دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا، اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے، نیکی کا فریب نہیں ہے، نیکی کا لبادہ نہیں ہے، تو اس نیکی سے تواصی بالحق، دعوت اللہ، خیر کی تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی۔ نہیں آ رہی ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے، بودی ہے، فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، لبادہ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالصبر پر تو انشاءاللہ کل ایک مکمل درس ہوگا۔ اب میں نے جو بات کہی تھی ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب، آج میں اس پر ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے دین کو اگر ہم کم سے کم خلاصہ نکالیں تو کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، 2 چیزیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں یہ چاہتا ہوں عمل کون کون سے مطلوب ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے ایمان کے عملی نتائج کیا ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں۔ آج اس کا ایک مکمل نقشہ ذہن میں جما کر اٹھیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں دبئی میں، نے بہت تھوڑا وقت تھا، میں نے بڑی تیزی میں ان مسائل کو وہاں بیان کیا، ایک تقریر میں جمع کیا۔ یہاں چونکہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، سہولت ہو جائے گی۔ دیکھیے سادہ سی مثال ہے، میں کل شاید آپ کے سامنے مثال بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور اس کی 10 ڈیوٹیز اس کو بتائی گئی۔ بدقسمتی سے 7 یاد میں نہیں، صرف 3 یاد رہی۔
وہ مخلص بھی ہے، محنتی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کرے گا صرف 3 کام، چوتھا تو کر نہیں سکتا، یاد ہی نہیں اسے کہ یہ میرا فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ملازم رکھنے والا جو ہے امپلائر، وہ تو اسے سمجھے گا کہ نکما آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 خانوں میں تو بہت کچھ ہے، 7 خانوں میں 0 ہے۔ یہی خطرہ ہے ہمیں اگر ہم دین کے فرائض کا صحیح تصور اپنے سامنے رکھیں۔ وہ دین کا فرائض وہی عمل صالح ہے۔ اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے، جیسے میں نے وہ تمثیل بیان کی جو حدیث میں آئی، ایک تمثیل اور رکھ رہا ہوں کہ اس کا نقشہ ذہن میں جما لیجیے۔ ایک 3 منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں جمائیے۔ 3 منزلہ عمارت ہے تو 3 چھتیں تو ہوگی نا، اس کے نیچے ایک بنیاد ہوگی، لیکن فرق صرف یہ ذہن میں رکھیے آج کل ایسی بلڈنگز بنتی ہیں، پہلی منزل پر کوئی دیوار نہیں، صرف ستون ہے تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پارکنگ سپیس بن جائے۔ پھر دوسری منزل پر وہ کوئی آفیسز وغیرہ ہے، تیسری منزل ہے۔ تو ایک ایسی 3 منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جمائیں جس کی پہلی منزل پر 4 ستون کھڑے ہیں، ان پر ایک چھت ہے۔ دوسری منزل ستون اب نظر نہیں آئیں گے چونکہ دیواریں بن گئی، اگرچہ جو نیچے ستون ہے تو اوپر بھی ستون ہی چلیں گے، دوسری چھت کا سارا لوڈ بھی ستون پہ لینا پڑے گا، دیواروں پر نہیں۔ دیواریں کنسیل کر دیں گی، ستون نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد دوسری چھت آ جائے گی، پھر وہ دیواریں ہوں گی، پھر تیسری چھت آ جائے گی۔ اچھا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ستون جو ہے ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے پوری عمارت کی مضبوطی کا۔ اس فاؤنڈیشن کے بھی 2 حصے ذہن میں رکھیے، ایک وہ جو کہ زیر زمین ہے، نظر نہیں آ رہی، ایک اس کا تھوڑا سا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں آپ جما لیں اور ان کی جو ریلیٹو امپورٹنس ہے اس کو سمجھ لیں، تو پھر میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم باتیں جو ہے سہل کر کے آپ کے ذہن نشین فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ساری بلڈنگ کی پائیداری کا دار و مدار کس پر ہے؟ بنیاد پر۔ پھر اس بنیاد تک تینوں چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے 4 ستونوں سے، ٹھیک؟ پھر یہ کہ اہم ترین کون سی ہے منزل؟ پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے؟ وہ تو پھر ہوا میں ہوگی، نہ دوسری نہ تیسری۔ لیکن بلند تر کون سی ہے؟ دوسری۔ اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری۔ اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی۔ یہ چیزیں واضح ہے نا؟ اب آپ سمجھئے کہ اس بلڈنگ میں ایمان کی جو عمارت ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب، دلی یقین۔ اصل جو ہے بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل میں ہے۔ جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، تصدیق بالقلب، یقین قلبی۔ جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے، پلنتھ، اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے، اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 4 ستون جو کھڑے ہیں یہ 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ پہلی چھت وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیے سادہ لفظ کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی بندگی کرنا، کلیتن اسلام میں داخل ہو جانا، ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کا غلام بن جانا۔ اس کے لیے اصطلاحات کیا کیا ہے؟ پہلی اصطلاح اسلام۔ اسلام کے کیا معنی؟ گردن جھکانا۔ اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا پورے کے پورے آؤ۔ دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا ماننا، تو سے بنا ہے، تو و کرہا، یا بولتے نا تو و کرہن، تو کہتے ہیں دلی آمادگی، تو اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی اطاعت ہی کا در حقیقت ایک منفی پہلو ہے، اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی، بات تو ایک ہی ہو گئی۔ اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمہ تن غلامی۔ ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے، وہ بھی 1 ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی 1 ووٹ رکھتے ہیں، وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، کام کا کام مسئلہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے، وہ بالکل آپ کے برابر آزاد شہری۔ پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو، کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں ہوں۔ لیکن جو غلام ہوتا تھا عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں، وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے، اس سے لفظ عبادت بنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو۔ اور فرمایا قرآن مجید میں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے۔ اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے دی ہم اس لیے۔ اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے۔ اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام۔ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا۔ تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا، یہ ہے پہلی چھت۔ اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن۔ ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بچہ جانتا ہے، لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا، وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے۔ یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا۔ اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے۔ جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت۔ اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے۔ بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا، اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا۔ لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی۔ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے گی۔ ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے، تو ایز ہیومن، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے۔ لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی، فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف فرما دے، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ اشعار تو یاد ہوں گے۔ دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے، البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا۔ نماز اس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے، 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے، آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا۔ حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ،
سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں، سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کرتا۔ پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات۔ اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔ حضور نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو۔ ایک مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی۔ پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو چاقو چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاقو چوبند رہے اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے۔ اس کی عادت کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے۔ اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت۔ مال محبوب ہے، یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا۔ زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا، قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے، زر پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں، اور نفس پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ یہ تو وہ موضوع آئے گا اب انشاءاللہ، لیکن ذہن میں رکھیے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت۔ اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکات۔ مال نکالو، اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں۔ نماز کی برکت بھی ہے، اس میں طواف ہو رہا ہے، شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکات کی برکت آ گئی۔ احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے، روزے میں تعلق زر و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے۔ تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں۔ یہ عبادات کس لیے دی گئی؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمتن بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ جان لیجئے، یہ 4 ستون اور یہ چھت۔ ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کریں گے؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی افادیت نہیں۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز روزہ حج زکات کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد۔ وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں۔ نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں۔ اس کا وائس ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو، لہذا وہ اللہ کی بندگی ہم تک نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں کی۔ کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے، اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے۔ دونوں شکلیں یکساں غلط۔ یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے یہ۔ افلا ادلک یا معاذ براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ الصنام منہ۔ یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے۔ ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کی، جو ہمتن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں ورنہ منوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اکتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کا کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت،
تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی شکل ہے نا، کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، وعظ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے۔ یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت بھی دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے۔ یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے؟ پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ چار سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام۔ ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں چھٹے پارے کے شروع، ان تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے، دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے، جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے، صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، لہذا اس کو چھپا ہی لو۔ اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب بھی کس کے ذمہ ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ بری ذمہ ہو جاتے، اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں، تو کوئی ان کے لیے قصور رہ گیا تھا؟ سارا وبال کس پر آتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پر۔ ہاں رسول نے پہنچا دیا، اب رسول بری، تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ کہیں گے اللہ آئے تھے۔ اب کوئی عذر رہ گیا؟ اور اگر نہ آئے ہوتے تو اس کا عذر پیش کرتے رہے، اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغامبر نہیں آئے۔ اس دلیل کو، اس عذر کو، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اتمام حجت اسی کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی طرح سمجھیے، فلسفہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی ہابی نہیں تھی، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے انسانوں پر حجت جو ہے آخری درجے میں قائم کی۔ دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے جیسا انسان، وہی 2 آنکھیں، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے، کرتے تھے کہ نہیں؟ تجارتی سفر کر رہے تھے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے انہیں، تعلق زن و شو بھی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے ان کے، ان کو کیوں رسول بنایا؟ یہ سب سے بڑی دلیل رہی ہے کفار کی۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ سچ بولو تو سب کہہ دیں گے، سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ بات؟ کم نہ تولو سبھی جانتے ہیں، لیکن کوئی دکاندار ہو اور کم نہ تولے، اب حجت قائم ہوئی۔ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ انی عبد اللہ،
انا اول المسلمین، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں، جو حکم تمہیں دے رہا ہوں پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ ہوتے فرشتے تو ہم تو بڑے سقراط اور بقراط نے ہم کہتے جی انہوں نے کر دیا تو کون سا کمال ہے، انہیں نہ پیٹ لگا نہ جوڑو نہ جاتا کچھ نہیں، یہ اگر کر دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن تر میں کن ہوشیار باش، پیٹ ہمیں لگا دیا، شہوت ہمارے ساتھ چپٹا دی، پھر کہتے دیکھو سیدھے رہو۔ لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس نے جب وہ سیدھی زندگی گزار کر دکھائی، اب حجت قائم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا رسالت کس لیے تھی؟ حجت قائم کرنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت، اسی کے لیے تبلیغ، اسی کے لیے تلقین، اسی کے لیے نصیحت، اسی کے لیے تذکیر، اسی کے لیے انذار، اسی کے لیے تبشیر، اسی کے لیے امر بالمعروف، اسی کے لیے نہی عن المنکر۔ صحیح؟ اچھا اب سوچئے، اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا تو کیا انسان ختم ہو گئے؟ پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ آپ چونک گئے ہوگے، عقلی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ سن لیجئے، یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے۔ بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی۔ چودھری ظفر اللہ کوئی عام آدمی تھا؟ کتنی اونچی پوزیشن تک پہنچا؟ کوئی بڑا ہی مغالطہ ہوگا نا جو کھایا، سمجھ بات نہیں؟ ڈاکٹر عبدالسلام کوئی کودن ہے، ان پڑھ ہے، چھوٹی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، وہ بہت بڑی ٹھوکر لگی۔ وہ بہت بڑی ٹھوکر یہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی، نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا، انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو گئے؟ یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے آدمی کو سٹیج تیار کرنا پڑتا ہے، تمہید باندھنی پڑتی ہے، تمہید تھی، تمہید وزنی تھی، لیکن جواب غلط تھا۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت، یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر۔ اب جواب صحیح آیا، نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، ابھی تو انسان کی